ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس وقت اکیلا کر دیا جب تمہیں لوگوں کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ اب مجھے کسی انسان کے ساتھ کی ضرورت نہیں، اور شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو، پر اب تم اللہ کی محبت سے باخبر ہی سہی۔ درد بری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خبر دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ وہ انسان آسمان والوں کا محبوب بن جاتا ہے، پھر یہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ کوئی بڑا کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو کوئی چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ جائے تو تنہائی سے نہ بھاگیں، تنہائی سے تعلق بنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے شاہکار تنہائی میں ہی تیار ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے خواب، اپنی خواہشات میں اللہ کی رضا رکھ کر اللہ سے مانگنے لگتے ہیں تو اللہ اپنی قدرت سے ساری تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو اپنی چاہت سے آگے رکھا جائے، پھر ساری دنیا بھی آنکھوں کے خواب چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے خواب اس کی ملکیت میں دیے ہیں جو تعبیر سے بڑھ کے دینے والا ہے۔ سچ بول کر بھلے کسی کا دل توڑ دو، مگر جھوٹ بول کر کسی کا بھروسہ کبھی نہ توڑو۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے، اگر آئینے میں ہمیں صورت کی بجائے سیرت دکھائی دیتی۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہے نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا بننا ہی ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ سورہ مریم کا سبق: معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ کبھی ایک دفعہ ممکن ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ سہی دیر سے ہی سہی، ضرور دے دی جائے گی۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اگر خوش ہو تو آستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آستہ رویا کرو
تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر پھر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ نیکی کا بدلہ انسان سے چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا خوب فرمایا، اگر کسی نے تیری اذیت کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو تو اسے راستے سے ہٹا دے، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو پھر دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے نہ دینا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کی طرف پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ عجیب مشکل میں ہوں، بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی کو اقتدار کا لالچ ہے، چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی موت سے ڈر گیا۔ قسم خدا کی علی موت سے ایسے ہی مانوس ہے جیسے کوئی زندگی سے ہوتا ہے۔ میرے سینے میں ایسا علم پوشیدہ ہے جو مجبور کیے ہوئے ہیں، اسے ظاہر کر دوں تو تم لوگ لرزنے لگو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کسی کی کامیابیوں سے اس کو مت پرکھو، اسے پرکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ کتنی بار گرا اور پھر کتنی بار اٹھ کھڑا ہوا۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط ہے، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ مومن کی راحت کس میں ہے؟ اگر غفلت ہو گئی تو سجدے میں، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ میں۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، اس لیے کہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آج سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔